ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ ہر وہ کام کروا لو گے جو آپ چاہتے ہو۔ یہ ایک اصول بتانے والا ہوں آپ کو، جو اس پر عمل کرے گا ساری دنیا اس کے ساتھ ہوگی، اور جو اس پر عمل نہیں کرے گا اس کو تنہا اکیلا چھوڑ دیا جائے گا۔ دوستو، میں ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں مچھلیوں کا شکار کرنے جاتا ہوں۔ مجھے ذاتی طور پر بادام اور اخروٹ بہت زیادہ پسند ہے، اور ساتھ میں اسٹرابیری بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ لیکن جب میں مچھلیوں کا شکار کرنے جاتا ہوں تو میں یہ نہیں سوچتا مجھے کیا پسند ہے، بلکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ مچھلیوں کو کیا پسند ہے۔ میں کانٹے میں اسٹرابیری یا اخروٹ نہیں لگاتا، بلکہ کیڑے لگاتا ہوں۔ تو پھر جب ہم انسانوں کو قابو کرنا چاہتے ہیں، انسانوں سے بات منوانا چاہتے ہیں، تو اس وقت ہماری عقل کام کیوں نہیں کرتی؟ میری ایک بات ذرا غور سے سنو۔ اس دنیا میں کبھی بھی کوئی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا اگر آپ اس سے اپنی بات منواؤ گے تو۔ کسی بھی انسان سے بات منوانے کا صرف ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی سے بات کرتے ہو اس وقت اس کی ضروریات پہ بات کی جائے، نہ کہ اپنا ڈنڈورا پیٹا جائے۔ آئیے ایک مثال کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مان لیجئے کہ آپ کا ایک لڑکا ہے، 18-19 سال ایج ہے اس کی، اور اس نے سگریٹیں پھونکنا شروع کر دی ہیں، اور آپ چاہتے ہو کہ وہ سگریٹ نوشی چھوڑ دے۔ آپ کیا کرو گے؟ اس کے پاس جاؤ گے، اس کو کہو گے کہ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تم سگریٹ نوشی چھوڑ دو، تو پکا آپ کی بات کبھی نہیں مانی جائے گی۔ اچھا، آپ جو چاہتے ہیں اس میں کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہمیشہ انسان کو اس میں دلچسپی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ آپ کو کچھ ایسا ڈیزائن کرنا پڑے گا کہ وہ جو چاہتا ہے وہ چیز کیا ہے۔ جیسا کہ وہ فٹ بال کا پلیئر ہے، آپ اس کے پاس جاؤ، اس کو کہو کہ بیٹا تم سگریٹ نوشی نہیں چھوڑو گے تو فٹ بال والے تمہیں باہر نکال دیں گے، تم جب بھی دوڑو گے تمہاری سانس پھولنا شروع ہو جائے گی، تمہیں کھلایا نہیں جائے گا، تمہیں ٹھیٹا مار کے باہر پھینک دیا جائے گا۔ پھر وہ کہے گا جی اچھا ابو جی میں سوچتا ہوں سگریٹ چھوڑنے کی۔ آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا دوست ہے، کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ میں، ہر ایک کو اپنے آپ میں دلچسپی ہے۔ آئیے ایک اور مثال کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اینڈرو کارنگی پچھلی صدی کا ایک عظیم انسان تھا۔ اس کی سالی اپنے 2 لڑکوں کو لے کر بے حد پریشان تھی۔ وہ دونوں لڑکے اپنے کام میں اتنے زیادہ مصروف تھے کہ گھر خط لکھنے کی توفیق نہیں کر رہے تھے۔ گھر والے جو بھی خط ان کو لکھ رہے تھے ان کو بھی نظر انداز کر رہے تھے، اور خط کا جواب دینا غیر ضروری سمجھ رہے تھے۔ اینڈرو کارنگی بڑا ہی چلاک انسان تھا، بڑا ہی چلاک۔ اس نے اپنے سالی سے شرط لگا لی کہ میں ان کو خط لکھوں گا، خط میں صرف ان کی خیر و عافیت پوچھوں گا، اور وہ پکا مجھے خط کا جواب واپس دیں گے۔ اینڈرو کارنگی کی سالی نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا وہ خط کا جواب آپ کو واپس دیں، کیونکہ وہ اپنے کام میں بہت زیادہ مصروف ہیں۔ اینڈرو کارنگی نے کہا کہ ایسے نہیں دے گا، ان کے باپ بھی جواب واپس دے گا۔ اینڈرو کارنگی نے ایک سمپل سا خط لکھا، خط میں ان کی خیر و عافیت پوچھی، اور اس نیچے ایک سمپل سی لائن لکھ دی۔ اینڈرو کارنگی نے لکھا کہ میں خط کے ساتھ $20 بھیج رہا ہوں، آپ دونوں رکھ لینا۔ اور سچ میں اینڈرو کارنگی نے کوئی پیسے نہیں بھیجے تھے۔ 2 ہی دن بعد ان کا جواب واپس آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ کا خط ہمیں مل گیا تھا، لیکن وہ $20 نہیں ملے، جلدی جلدی پتہ کریں وہ کہاں پہ ہیں۔ تو اینڈرو کارنگی نے کہا کہ میں شرط جیت گیا۔ اسی طرح دیکھیں، آپ نے دوسروں کی ضرورت کو دیکھنا ہے کہ سامنے والا کیا چاہتا ہے۔ اب وہ مچھلی والی بات یاد ہے نا آپ کو، کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سامنے کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ مجھے بادام پسند ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سامنے کیا چاہتا ہے، سامنے لوگ کیا چاہتے ہیں، آپ نے وہی چیز اس کے سامنے پھینکنی ہے۔ اسی طرح اینڈرو کارنگی نے اپنا رونا نہیں رویا کہ تم گھٹیا انسان ہو، کمین انسان ہو، اپنی ماں کو خط کا جواب دو، اپنے گھر اچھے لڑکے بنو۔ اینڈرو کارنگی نے سمپل سی لائن لکھی جس میں لڑکوں کا فائدہ تھا، اور خط کا جواب واپس آ گیا۔ اگر کوئی کامیابی کا راز ہے تو وہ صرف یہ ہے، اپنے زاویہ نگاہ اور دوسرے آدمی کی زاویہ نگاہ دونوں طریقے سے دیکھا جائے۔ آئیے ایک اور مثال کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک باپ بہت زیادہ پریشان تھا، اپنا چھوٹا اس کا بچہ تھا، اور وہ لڑکا جو تھا وہ کھانا نہیں کھاتا تھا۔ اس کا باپ اس کو پہلے تو عام لوگوں کی طرح اس کو کہتا تھا کہ بیٹا کھانا کھا لو، دودھ پی لو، لیکن وہ کہتا تھا کہ میں نے نہیں کھانا۔ وہ جو لڑکا تھا وہ فاسٹ فوڈ اور چاکلیٹ وغیرہ کھا پی کے اپنا پیٹ بھر لیتا تھا۔ اس کا باپ بہت زیادہ پریشان تھا۔ پہلے تو اس نے عام لوگوں کی طرح اس کو ڈانٹا دبکا کہ بیٹا کھانا کھاؤ، پھر اس کو منتیں بھی کی کہ بیٹا کھانا کھا لو، لیکن وہ لڑکا تھا کہ کہتا تھا کہ میں نے کھانا نہیں کھانا، بس مجھے چاکلیٹ دو، فاسٹ فوڈ دو، کسی بھی قسم کو دو، وہ کھا لوں گا لیکن کھانا نہ دو۔ تو اس نے باپ نے سوچا، اس کا انالائز ہوا کہ اس سے بات منوانے کا، انسانوں سے بات منوانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے مسائل پہ بات کی جائے۔ اور اس نے لڑکے کے مسائل کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس کو پتہ چلا کہ اس کا ایک پڑوسیوں کا لڑکا ہے، وہ اپنے لڑکے سے ایج میں 2-4 سال بڑا بھی ہے، اور ہمارے لڑکے کو جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ تو اس کے باپ کو انالائز ہوا، اس نے یہ کہنے کی بجائے کہ بیٹا تم کھانا کھا لو، اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم کھانا کھاؤ گے تمہارے اندر اتنی پاور آئے گی کہ تم پڑوسیوں کے لڑکوں کو ہرا پاؤ گے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی،
اور لڑکے نے کھانا کھانا بھی شروع کر دیا، دودھ پینا بھی شروع کر دیا، اور اس کا باپ کہتے پھر ہم اس کو منع کرتے تھے بیٹا کم کھاؤ، تو وہ کھاتے ہی جاتا تھا. تو اس ویڈیو میں دوستوں میں نے جو بات آپ کو سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ضروریات کو اپنے تک رکھو، دوسرے سے جب بھی بات کرو اس کی ضروریات پہ بات کرو.